محترم المقام نہایت ہی واجب الاحترام. اور دیکھیے کہ اللہ کے کتنے کرم ہیں آپ پر، حضور کے ذکر کے صدقے، حضور کی نالین کے صدقے کتنے کرم ہیں. خطیب بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، موقف بھی ہیں، مترجم بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. اللہ کے کتنے کرم ہیں آپ پر. آپ کے بھرپور نعت کی گونج میں میرے محبوب عالم دین جنہیں میں بے حد پسند کرتا ہوں، اور اکثر اوقات ٹی وی پر آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے، آپ کے بھرپور نعت کی گونج میں محترم المقام نہایت ہی واجب الاحترام حضرت والا شام پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ ڈاکٹر محمد شہزاد مخلص المجددی السیفی دامت برکاتہ عالیہ، آپ سے گزارش کروں گا کہ حسنین کریمین کے نانا کی بارگاہ میں آپ گفتگو فرمائیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اتنی محبت کیجیے گا، دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر اور بلند آواز میں نعرہ رسالت. ہمیں پتہ چلے کہ رائبٹ والے علماء سے کتنا پیار کرتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو ہاتھ اٹھائیے حضور کے نام پر، زبانیں بھی قربان اور بلند آواز میں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد ہمارے. نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قال اللہ تعالی فی مقام آخر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. یہ جس خطے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں درود پڑھنے کا ثواب ڈبل ہے. پڑھیں. اور ذوق سے صلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم الانبیاء والمرسلین یا رحمت للعالمین. الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا. اے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا. پیا اپنے شیر سجانا وچ لکھ لکھ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. قادری کتنے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں میں کیا چیک کر لوں ذرا. میں درود شریف کا تھرمامیٹر لگاتا ہوں. مجھے نعروں سے نہیں سمجھ آتی، مجھے درود پاک سے سمجھ آتی. پھر قصیدہ غوثیہ شریف
یہ جو مزار والے بابے ہیں نا وہ اس تھرمامیٹر سے چیک ہوتے ہیں. قصیدہ غوثیہ شریف اس کی کسوٹی پہ پتہ لگتا ہے کہ بابا قادری ہے. تو میں جب اندر سلام کر کے آیا ہوں تو مجھے قادری کرنٹ نصیب ہوا. تو نسبت قادری بہت بڑی نسبت ہے اور بڑی مشکل سے ملتی ہے. یہ بڑی ریاضت و مجاہدہ مانگتی ہے تب نصیب ہوتی ہے. تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بہت بڑی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. تو بارگاہ غوثیت میں حاضری پیش کرنا بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں مفت ولایت ہے. اگر کوئی طالب حق ہو، کوئی سچا طالب ہو، تو پھر اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں، پیروں کی بارگاہ میں مرید عقیدت کے ہدیے پیش کرتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ وہ ہے جہاں ہدیے پیش کرنے والے خود غوث ہیں. وہاں غوث اور قطب لائن میں لگے ہوئے ہماری باری آ جائے. اس لیے امام اہل سنت خود امام وقت ہیں. وہ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. جہاں باقیوں کے سر ہیں تیرا قدم وہاں ہے. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. جب قدم یہ ہے تو پھر سر کا مقام کیا ہوگا؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اصفیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. جب تیرے تلوے سے اولیاء اپنی آنکھیں مل رہے ہوں تو تیرے سر کا مقام و مرتبہ اور رفعت و بلندی کیا ہوگی. پھر کہتے ہیں تو ہے وہ غوث، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. وہ غیث کہتے ہیں یہ جو بارش برسانے والی بدلی ہوتی ہے نا، اس کو غیث کہتے ہیں. جو ظاہری پانی برسائے اسے غیث کہتے ہیں. جو باطن کی چھما چھم بارش کر دے اسے غوث کہتے ہیں. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. ساری دنیا جس بدلی سے اپنی پیاس بجھاتی ہے، جب اس بدلی کو پیاس لگ جائے تو تیرے در پہ آ جاتی ہے اپنی پیاس بجھا. ساری دنیا جس سے اپنا دامن بھرتی ہے، جب اس نے لینا ہو تو تیرے در پہ آ جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. یہ کلام کس کا ہے؟ یہ اپنے وقت کے محدث، مفسر، محقق، فقیہ اعظم اور امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ العزیز، جنہوں نے قادری جام بڑا بھر کے پیا ہوا تھا. یہ امام وقت ہے، صرف شاعر نہیں ہے کہ عقیدت میں کہی جا رہا ہے. صاحب فتاوی رضویہ، اپنے وقت کا سب سے بڑا فقیہ ہندوستان کا، اور غیروں نے بھی مانا. اور کسی نے کہا کہ حضور یہ 62-63 سال کی عمر ہے، 14 سال تو پہلے گئے. 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ آپ نے لکھا. 13.5 سال کا مفتی سنا ہے کسی نے کبھی؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلا فتویٰ 14 سال کی عمر میں لکھ دیا تھا.
اور بڑا ادق رداعت کا مسئلہ تھا اور بڑا مفصل اور جامع فتویٰ لکھا تھا. کسی نے کہا حضور 63 میں سے یہ 14 گئے، پھر جو نیند میں وقت گزرا، جو کھانے پینے میں گزرا، جو خلق خدا سے ڈیلنگ میں گزرا، جو تدریس میں تقریر میں گزرا، جو سفر میں گزرا، جو اہل و عیال میں گزرا، ذمہ دار بھی تھے، صدقہ و خیرات، اس پر پلے ہوئے عالم نہیں تھے. غوث پاک کے ماننے والے تھے نا. تو غوث پاک بھی کہتے ہیں میں جب مدرسے میں گیا تو میرے طالب علم ساتھی لائن میں لگتے تھے، روٹی پہ سالن ڈالتا تھا لانگری اور مجھے دیکھتا تھا، لیکن فرمایا بس وہ بھی دیکھتا تھا اور میں بھی دیکھتا تھا، نہ میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا نہ اس نے میرے کاسے میں کچھ ڈالا. جب بھوک لگتی تو ہرے درختوں کے پتے توڑتا اور 1-2 پتے کھا کے پورا ہفتہ گزار دیتا تھا. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں طوطا ہی. یہ غوث اعظم ایم آستانوں پہ بیٹھ کے نہیں بنے، نذرانوں سے غوث اعظم نہیں بنے. ہاں جی 7 دن پتے گھاس، وہ کہتے میری چمڑی سبز ہو جاتی تھی پتے کھا کھا کے، لیکن صدقے خیرات کی روٹی نہیں کھائی، کیونکہ نسبت بھی پتا تھا، نسب بھی پتا تھا. تو ویسے ہی زکوٰۃ وغیرہ تو کھا ہی نہیں سکتے تھے، صدقہ و خیرات بھی نہیں. تو بچایا اپنے آپ کو اس لقمے سے جو رکاوٹ بنتا ہے حق کی راہ میں. حق سننے، حق سمجھنے، حق پڑھنے، حق بولنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ لقمہ ہے جو یہاں سے نیچے دین اترنے نہیں دیتا. قرآن کی آیت نیچے اتر ہی نہیں سکتی، حدیث نیچے اتر ہی نہیں سکتی. وہ مجمع میں دونوں ہاتھ اوپر نیچے بس کراتا رہے گا، سبحان اللہ کہہ دو، اونچی کہہ دو، آہستہ کہہ دو. غوث پاک کا یہ مسئلہ نہیں کہ تم سبحان اللہ کہتے ہو یا نہیں کہتے. غوث پاک کا مسئلہ ہے کہ سبحان کے لیے کہتا ہے کہ نہیں. ساری زندگی غوث پاک نے یہ کام کیا، اور غوث پاک کے ماننے والوں کو اس کی ہوا بھی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. جن کی نسلیں ساتھ پشتیں 11ویں کھاتے گزر گئی، 11ویں والے کی ہوا نہیں. عبد القادر کی عین بھی نصیب نہیں. اپنے تصور و خیال میں ایک عبد القادر غوث اعظم رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پرستش کرتا ہے. جو بغداد شریف میں آرام فرما ہے غوث اعظم، کس کے گھر میں ان کی کتاب ہے؟ کوئی کس قادری کے گھر میں؟ ماشاءاللہ. مقام افسوس ہے اس مجمع میں 2 یا 3 بندوں کے گھر ہیں، مطلب 2-3 قادری ہیں. جی میرا معیار و پیمانہ یہ ہے، جس کے گھر غوث پاک کی کتاب ہے اس کے گھر میں غوث پاک ہیں. جی اور وہی قادری ہے جس کے گھر غوث پاک ہیں. قادری تو فرماتے ہیں تو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. یہ اجالا جس کے گھر میں ہو، پھر وہ میاں صاحب عارف کھڑی، وہ بھی قادری فیض ہی ہے. وہ کہتے ہیں جنہ پریا سر تے تریا، وہ پیر ترن ڈر ڈر کے، وہ پہ چھلانگا نہیں مارتے. اسے پتہ ہے بھرا ہوا رکھا ہے کہیں روڑ نہ جائے. تو جس کا خالی ہو اسے ٹینشن ہی کوئی نہیں. کوئی پانڈا ہی خالی کہڑا روڑنا ہے، جدھر مرضی جو مرضی کرو. تو یہ صوفیوں کا، درویشوں کا، ولیوں کا جو طریق ہے وہی اہل سنت و جماعت کا طریق ہے.
جب اس سے ہٹ گئے تو اہل سنت کے طریق سے ہٹ گئے. جب غوث پاک کے عقیدے سے گئے، داتا صاحب کے عقیدے سے گئے، مجدد پاک کے عقیدے سے گئے، خواجہ غریب نواز کے عقیدے سے گئے تو ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے. اور پھر فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. سکر والے تجھے نہیں جان سکتے جو بے ہوش ہیں، جنہیں اپنے ہی ہوش نہیں ہے. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، سیدنا الشیخ سید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی قدس سرہ العزیز، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے ایک امام، ایک عالم دین، ایک مجدد، ایک محدث، ایک مفسر سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضور اتنے مختصر سے وقت میں آپ نے 1000 کتابیں کیسے لکھی؟ قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ نے کیا، دیوان بھی پورا دیا شاعری کا. کہ اس کے لیے اگر پورے 63 سال لگائے جائیں تو جتنا آپ نے لکھا ہے، روزانہ 63 سال بندہ لکھے تو کہتے ہیں 14-15 صفحے روزانہ بنتا. یہ آپ نے چند سالوں کے عرصے میں اتنا کام کیسے کر لیا؟ اور اس زمانے میں جبکہ ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، ظاہری اسباب نہیں تھے. ابھی آج ایک نوجوان کہہ رہے میرے موبائل میں غوث پاک کی کتاب ہے، تو اس وقت پورے شہر میں غوث پاک کی ایک کتاب نہیں ملتی تھی، کیونکہ چھاپے تھے نہیں، کاتب ہاتھ سے لکھتے تھے. قرآن پاک نہیں ملتے تھے، کتابیں تو دور کی بات ہے. پورے دلی شہر میں ایک بخاری شریف کا نسخہ تھا شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں. آپس سے میں علماء ایک دوسرے سے لے کے دیکھتے اور پڑھتے پڑھاتے تھے. یہ بھی وقت تھا. آج لائبریریاں بھری ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. قادریوں کے گھر میں قادری لنگری نہیں ہے، حضور غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. بھئی آپ نہ پڑھیں، تویز سمجھ کے رکھ لو یار. بابا راہ جاتے اتنا سا تویز دے دیتا ہے نا. تویز تو ہے ہر کسی ہے نا، تویز ہر ایک کے گھر میں ہے، لیکن غوثیہ تعویذ نہیں ہے. جو غوث پاک کے ہاتھ کا لکھا ہوگا کیا ہوگا؟ سوچو، جو غوث پاک کی زبان سے نکلا ہوگا کیا ہوگا؟ جس زبان نے کہا قدمی ہادھی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور اللہ کے حکم سے کہا. خود غوث پاک نے فرمایا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْقَمَالِ. ہر ولی کسی نبی کے زیر قدم ہے اور ہم مشرب ہے. فرمایا میں مشرب محمدی پر ہوں، زیر قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمال. انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال. اور غوث پاک حسنی سید ہیں. کیا ہیں؟ ہاں جی، آپ کے جد امجد امام حسن مجتبی، نائب مرتضی، جانشین شیر خدا، نواسہ مصطفیٰ، امام حسین. کیا کہا؟ ہاں جی. اور تمہیں امام حسین یاد ہے؟ امام حسن جو امام حسین ہے وہ بھولے ہوئے ہیں، اور ہو تم قادری. جی نعرہ تکبیر. قصیدہ غوثیہ پڑھتے نا تو پتہ لگتا. غوث پاک نے کیا کہا؟ انا الحسنی، میں حسنی، باپ سے نسب ہوتا ہے نا. تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست امام حسن مجتبی کی اولاد میں، اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر امۃ الجبار رحمت اللہ تعالی علیہا
امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ حسنی حسینی ہیں، لیکن نسب باپ سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا میں حسنی ہوں۔ داتا گنج بخش علی حجویری بھی حسنی، خواجہ غریب نواز بھی حسنی سید ہیں، اور ہم بھولے ہوئے ہیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں پڑھانا تھا نا، انہوں نے یہی جتنا پڑھایا ہم نے اتنا ہی یاد کیا، ہم نے خود زحمت نہیں کی۔ ویسے بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں لوگ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اپنی چھاپڑی کا صرف سوتا اپنا منجن بیچنے کے لیے کیا کیا نام اور ٹائٹل اور بینر یوز کرتے ہیں، 2 ٹکے کے بندے، جو اصل عقیدہ ہے، اصل مسلک ہے، اصل مشرب ہے، اس سے ڈیٹریکٹ کرنے کے، اور غوث پاک بھی تک بھی تمہیں پہنچنے نہیں دیا، اسی وجہ سے کہ کہیں پورا عقیدہ پتہ نہ لگ جائے۔ اس حسنی حسینی شہزادے نے 40 سال جو بغداد کے منبر پہ پہرا دیا ہے اور عظمت صدیق اکبر کا پرچم لہرا کے رکھا، وہ بھول گیا تمہیں قادری ہو، تمہیں بھول گیا غوث پاک نے ڈیوٹی کیا دی، پہرا کیا دیا، جو ان کے جد نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے منبر سے سبق پڑھایا تھا، جو عقیدہ اپنی اولاد کو سکھایا تھا، جو اپنے ماننے والوں کو بتایا تھا، غوث پاک نے ساری زندگی اس عقیدے کا پہرا دیا ہے۔ 40 سال 5 عباسی خلفاء کا دور دیکھا ہے، اور ان کے گریبانوں میں دستے غوثیہ ڈال کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، المستنجد باللہ، معتصم باللہ، المعتدد باللہ، 5 عباسی خلفاء، ساری درخواستیں، عرضیاں، پرچیاں، شکایتیں دربار خلافت عباسیہ میں جاتی تھیں، اور جب خلیفہ عباسی کی شکایت جانی ہوتی تو دربار غوثیہ میں جاتی تھی۔ یہ وہ بارگاہ ہے، غوث اعظم کی بارگاہ، کہ جہاں غوث کہتے ہیں، غوث بہاء الحق زکریا ملتانی کہتے ہیں، سگے درگاہ میراں شو چو خواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ اللہ اکبر۔ غوث کہہ رہے ہیں، غوث۔ کوئی پیر اپنے مریدوں میں بیٹھ کے دوسرے کا نام لیتا ہے؟ لو نشانی پیر کی دیکھ، ہاں جی، جینوین اصلی ولی وہ دوسرے ولی کا معترف ہوتا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، جب مانتا ہے تو پھر مانا جاتا ہے۔ دنیا نے اسی کو مانا ہے جس نے کسی کو مانا ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ سے ولی بھی آیا ہے، مادر ذات نجیب الطرفین سید زادہ بھی تھا، تو اسے جھاڑو دینا پڑا ہے حضرت حماد دباس کی چوکھٹ پہ جا کے، اسے حضرت ابو سعید مبارک المخرمی کی جاروب کشی کرنی پڑی ہے، چاہے وہ گنج بخش تھا، اسے ابو الفضل الخطلی کا پانی بھرنا پڑا ہے۔ یہ اصول و ضابطہ ہے، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، یہ بابا جی نے خدمت کی ہوئی ہے۔ یہ بابا جی عطا محمد جیلانی نور اللہ مرکزہ، یہ کسی کا پانی بھرا ہوا ہے بھائی، ورنہ بڑے بڑے قبروں میں پڑے ہیں، کیڑے پھر رہے ہیں، کئیوں پہ تو کیڑے بھی نہیں جاتے۔ جی میں لاہور کا رہنے والا ہوں، قبرستان میانی صاحب میں جاتا رہتا ہوں، بڑے بڑے ہر ٹائپ کے لوگ ہیں، بڑا پڑھے ہیں وہاں، بڑے بڑے جید علامہ پڑھے ہیں، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اور بارگاہ گنج بخش دیکھو، سلطنت مغلیہ کے بادشاہ پڑھے ہیں لاہور میں، اور خود لکھ دیا وہاں، بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، پہلے ہی انہیں پتا تھا کہ نہ یہاں چراغ جلنا ہے نہ کوئی پھول چڑھنا ہے،
نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. تو یہ بھی ہے عبرت کا نشان ہے. اور یہ اللہ والے بھی ہیں جنہوں نے اللہ اللہ کی وہاں اللہ اللہ ہوگی. یہ ضابطہ ہے, قاعدہ کلیہ ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا لوگوں یہ احمد رضا کا کمال نہیں ہے. فرمایا ذات القادر نے کیا کہا؟ ذات القادر نے مجھے دست عبد القادر نے یوں دیا ہے چون قلم در دست کاتب. کہتے ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں قلم لکھ رہا ہے, حقیقت میں پیچھے کاتب کا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے. لوگ قلم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے لکھا, جو اہل نظر ہے وہ کاتب کو دیکھتے ہیں کہ کاتب کا ہاتھ کیسے چلا ہے. تو فرمایا ذات القادر نے ہمیں دست عبد القادر میں ایسے دے دیا ہے جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں, جو غوث پاک لکھواتے گئے قلم لکھتا گیا. یہ سارا ہی غوث پاک کا فیض تھا. اور غوث پاک کا فیض تمام سلسلوں میں جاری ہے, یہ صرف قادریت تک محدود نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں غوث پاک میں اور امت کے باقی ولیوں میں بہت بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی اولیاء سلسلوں کے تابع ہیں اور غوث پاک وہ ہیں کہ سلسلے جن کے تابع ہیں. مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیر. یہ وجہ تھی کہ بڑے بڑے غوث اور قطب جینون جو اصل میں غوث تھے. بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کسی نے کہا جی ان کا مقام کیا ہے؟ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتان. وہی دور تھا, یہ ہے نشانی. پھر ایک اور سند مل گئی مجھے, ایک اور گواہی آ گئی معاصر. یہ بھی ہوتا ہے کوئی گزرے ہوئے کی شان بیان کر دے, اپنے زمانے کے ولی کو نہ مانے. لیکن بابا فرید گنج شکر نے فرمایا بہاؤالدین زکریا شیخ الاسلام ہیں, اور میں نے ان کا یہ لقب لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا. وہ شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں. غوث پاک نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فیض ہے نا. آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. اور یہ اصول و ضابطہ یاد رکھیے, امت کا نبی جتنا با کمال ہوتا ہے نا, اس امت کے ولی بھی اتنے ہی با کمال ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں فارمولہ, اور یہ گنج بخشی فارمولہ ہے جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں فرمایا. آپ فرماتے ہیں ولی کی ہر کرامت اس امت کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے. اور جب نبی امام الانبیاء ہو تو ولی پھر امام الاولیاء ہی ہو گئے نا. وما من نبی الا وله نذیرہ فی امتہ. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی ایک مثل اس کی امت میں نہ ہو. یہ جس بھی فارسی کے شاعر بزرگ نے لکھا ہے 100% اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. غوث پاک ولیوں میں ایسے ہیں جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں. تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, فرمایا کہ من رعانی او رعا من رعانی. ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا لا تمس النار. فرمایا جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. مجھے دیکھ لے تو صحابی, اور میرے دیکھنے والے کو دیکھ لے تو تابعی. اس میں جو صوفیوں کے کام کی چیز ہے نا سمجھنے والی, جو نقطہ ہے صوفیوں والا, وہ یہ ہے
کہ یہ دیکھنا بھی کوئی کام رکھتا ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، صوفی کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ صوفی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جلوہ یار کہاں ملے گا۔ صوفی کہتے ہیں کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ امیر خسرو رحمت اللہ اس کی دنیا ہی اور ہے۔ عشقاں شو لاس کوچوں پر فروخت، ہر چے جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ اسے محبوب کے سوا کوئی شاید نظر آئے گی تو مانگے گا نا، طلب کرے۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ۔ ہم آگے چھلانگے مارتے ہیں فٹافٹ، کہتے ہیں جس کی لا ہی نہیں پکی ابھی اسے اللہ کہاں نصیب ہوگی۔ یہ صوفیوں کی نظر سے کربلا دیکھو گے تو سمجھ آنی ہے، ویسے لڑتے جھگڑتے رہو گے نہیں سمجھ آئے گی۔ آج تک وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، صوفی کی نظر سے دیکھتے تو آگے چلتے۔ امام حسین نے یہ دونوں منزلیں طے کی، نقش الا اللہ برسہ، اور علامہ اقبال کو سمجھ آئی تھی کیونکہ رومی رحمت اللہ کا انہوں نے ٹکڑا کھایا ہوا تھا، مجدد پاک کا لنگر کھایا ہوا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب کا پانی پیا ہوا تھا، تو اقبال کو پتا تھا۔ کہتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ یہ کلمہ طیبہ کی تفسیر تھی جو ان بزرگوں نے فرمائی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے بھی ساری زندگی یہی کام کیا، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس طرف گئے ہی نہیں۔ جو 11ویں والے نے 11ویں کی، میں نے نہیں اپنی زندگی میں کہیں دیکھی۔ 11ویں بڑی دیکھی اور بڑی کھائی ہے، جو 11ویں والے کی 11ویں تھی نہیں دیکھی۔ غوث پاک کون سی 11ویں کرتے تھے کسی نے کبھی پوچھا بھی نہیں، زحمت بھی نہیں کہ انہوں نے سمجھا شاید اسی طرح یہ ہماری طرح 11ویں۔ نہ بھائی، 40 سال 11ویں کی غوث پاک نے، لیکن قرآن کے ساتھ 11ویں۔ آپ کی ہر محفل درس قرآن، تفسیر قرآن کی محفل، اور اپنے وقت کے ہر بڑے سے بڑے جید عالم، علامہ، مفتی، محدث، مجتہد، فقیہ کو منوایا غوث پاک نے۔ جو پیر کو نہیں مانتا تھا، فقیر کو نہیں مانتا تھا، تصوف کو نہیں مانتا تھا، درویشی کو، تصوف کو نہیں مانتا تھا، غوث پاک نے منوایا اور قرآن سے منوایا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں تعارف نہیں، اس طرف نہیں گئے۔ یہ آج میرے یہاں آنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے۔ جب مجھے پیر غلام مصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ میرا مقصد ہے اور یہ عنوان ہے، تو میں نے کہا بسم اللہ، رائے ونڈ پار بھی کرنا پڑا تو کر لیں گے کوئی، اور پھاٹک بھی سارے پار کر لیں گے جتنے بھی ہیں۔ گاڑی رکی رہی بڑی دیر، ہوتا ہے ایسا بھی، جب راہ حقیقت مسافر نکلتا ہے نا، کئی پھاٹک بند بھی ملتے ہیں، حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے فیض کو بھائی حاصل کیجئے، یہ مفت و مفت ولایت ہے۔ صرف برفی، شکر پاڑا، ایک پلیٹ چاول کے اوپر اکتفا نہ کریں۔ غوث پاک کا لنگر اتنا محدود نہیں ہے، یہ تو یہ چھوٹے موٹے دنیا دار بھی کھلا دیتے ہیں دسترخوان بچھا کے، یہ بڑے بڑے فاسق و فاجر دنیا دار 200-400 بندے کو کھانا تو وہ بھی کھلا دیتے ہیں۔ غوث پاک خود بھی برائلر نہیں، دیسی مرغا آپ کا لنگر تھا ہر خاص و عام کے لیے۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اماں آئی، ایک بیوہ عورت تھی، یتیم بچہ تھا، کہا کہ لنگر بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا، آستانے کا نہیں، مدرسے کا۔ حضرت شیخ ابو سعید مبارک المخرمی پرنسپل تھے اس جامعہ کے، آپ کے مرشد، جن سے غوث پاک نے سبق بھی پڑھے، فقہ بھی پڑھی، فقہ حنبلی اور شافعی، اور پھر چاروں مذاہب اور تمام متداول علوم جو عالم اسلام میں پڑھائے جاتے تھے، سب آپ نے پڑھے۔ میں نے ٹی وی پہ بیان کر دیا ہے، کیوں ٹی وی پہ، وہ کلپ نکال کے سن لیں، اتنا وقت نہیں ہے۔
میں صرف اشارے کر رہا ہوں. 100 کے قریب کتابیں ہیں غوث پاک کی، جس میں سے ابھی 20 بھی نہیں چھپی. تو ہم اپنی 11ویں کی دیگیں پکائی جا رہے ہیں. پیر کی کتاب ابھی چھپی نہیں، باہر پڑی ہوئی ہیں. یہ جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہیں. شکر ہے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. علامہ اقبال اس لیے رو پڑے تھے. یہ بہت علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ان کا میرا دل پھٹ جاتا ہے میرے باپوں کی کتابیں اور ان کافروں کے پاس پڑی. اللہ کی بھی اپنی شان بے نیازی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو بالوں میں شتیروں میں ڈال دینی ہے. جاؤ اچ شریف جا کے دیکھو. مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے مسودے میں ذاتی جانتا ہوں. محقق کون ہے؟ محقق کا لفظ بولا نا ابھی انہوں نے. محقق کہلانا بڑا آسان ہے بھائی. خاک چھاننی پڑتی ہے. یہ ہاتھ کالے سیاہ ہو جاتی ہیں، یہ سفید گورے ہاتھ. یہ جب جا کے کتابیں صاف کرنی. 100 سال پرانی کتاب میں نے اپنے ہاتھوں سے لاہور کی لائبریریوں میں ٹائٹل نظر ہی نہیں آتا تھا. اور میں ڈیٹ دیکھی تو ان کا پہلا بندہ 80 سال میں جس نے کتاب ایشو کروائی. فارسی عربی سیکشن میں جالے لگے ہوئے ہیں. کوئی عالم علامہ مفتی بھی نہیں وہاں جانے والا، کیٹلاگ کوئی دیکھنے والا. حضور غوث پاک کی کتابیں اس وقت میں نے نکلوا کے پڑھی. قلمی نسخے ہاتھ کے لکھے ہوئے پڑے ہیں دنیا کی لائبریریوں میں. اللہ توفیق دے قادریوں کو کہ وہ نکلوائیں ان نسخوں کو اور چھاپیں، اصلی لنگر سامنے لائیں. تو حضور شہنشاہ بغداد غوث الثقلین وہ اماں آئی اور کہا حضور یہ بچہ میرا داخل کر لیں، مدرسے میں پڑھے گا، عالم بنے گا. خیال اس کا یہ تھا کہ یہاں پر لنگر، رہائش، ہر چیز شاندار ہے، اور کچھ ہو نہ ہو میرے بیٹے کو 2 ٹائم کی روٹی تو اچھی ملے گی. جب سال بعد اماں آئی تو دیکھا پرنسپل صاحب بیٹھے مرغا کھا رہے ہیں، اور وہ جو پر اور وہ جو ہڈیاں اور پنجے وہ بچہ پاس بیٹھا اس کے پاس سامنے. وہ ماں تھی نا غصے میں آ گئی، کہنے لگے اچھے آپ بزرگ ہیں، پیر ہیں، عالم ہیں، خود مرغے کھا رہے ہیں اور میرے بچے کے آگے پر پنجے رکھے ہیں. تو حضور شہنشاہ بغداد نے وہ سارے پر پنجے اکٹھے کیے. فرمایا قومی باذن اللہ، اے مرغے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. مرغا زندہ ہوا، اس نے اذان دی. فرمایا اماں ہم یہاں مولوی نہیں بناتے، ہم یہاں محی الدین بناتے ہیں. محی الدین. جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ مرغا کھا کے پھر اس میں جان بھی ڈال سکتا ہو، اس دن اسے بھی مرغا کھلائیں گے. یہ ہے محی الدین. پہلی بار جب بغداد میں داخل ہوئے 50 سال 52 سال کی عمر میں. غوث پاک کی تیاری کے عمر کتنی ہے؟ 50 سال. ہم 50 دن بھی لگانے کو تیار نہیں. ہم سید ہیں، ہم پیرزادے ہیں، ہم صاحبزادے ہیں، گدی نشین ہیں، مل گئی. اب ٹھیک ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو غوث پاک سے یہ تو سیکھنا پڑے گا بھائی. اگر غوث پاک کو مرشد چاہیے تو تمہیں بھی چاہیے، غوث پاک کو استاد چاہیے تو تمہیں بھی چاہیے، غوث پاک کو ریاضت و مجاہدہ چاہیے تو تمہیں بھی چاہیے. پھر کون ماں کا لال ہے ان کے باپ جسے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اسے ریڈی میڈ ہی ہر شے مل جائے گی. یہاں سال بعد خضر علیہ السلام آتے تھے واپس. ادھر رکو میں ابھی آتا ہوں. سال بعد آئے اور استقامت کا وہ پہاڑ عبد القادر جیلانی وہیں ڈٹا رہا، پورا سال وہاں کھڑا رہا. یہ تھا ٹریننگ پروسیس. پھر سال بعد آئے، شاباش بھائی، حسنی حسینی ہونے کا حق ادا کیا. کھڑے ہو جی، میں آپ کے انتظار میں. وہی نمازیں، وہی روزے، وہی سارے. کہا شاباش بہت اچھے. پھر 4 باتیں کی اور کہا اچھا یہیں رکنا، میں ابھی آیا. اب غوث پاک کا ابھی خضر علیہ السلام کا ابھی جو ہے کہا میں ابھی آیا. وہ سال بعد واپس آئے. انہیں کام بھی تو اسی حساب کے ہیں، نقیب الاولیاء ہیں.
سال بعد پھر آئے، پھر وہیں تھے غوث پاک. انہوں نے کہا شاباش، یہ ہیں غوث پاک. کیا کیا میں آپ کو جھلکیاں دکھاؤں. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے تھے اماں سے اجازت لے کے، اور ماں نے کہا تھا بیٹا سچ پہ قائم رہے. تو صدق ہی آپ کی ولایت کی، کرامت کی اور کمال کی بنیاد ہے. اور کبھی سوچئے کہ نکلے کیوں تھے. اماں میں دین کا علم پڑھنا چاہتا ہوں. اور 78 سال کی ماں تھی، بیوہ ماں اور بڑا بیٹا. اور ماں کی عظمت کو بھی سلام ہے اور ہزاروں سلام ہے. سوچئے اس ماں کے پاس اختیار تھا، چاہتی تو روک لیتی تھی، روک سکتی تھی، شرعاً روک سکتی تھی کہ نہیں جا سکتے بھائی، بوڑھی ماں کو چھوڑ کے، بیوہ ماں کو چھوڑ کے، اور بڑے بیٹے ہو، گھر کے سربراہ ہو، اب کماؤ کچھ لاؤ. سو دنیاوی تو کھاتا یہی ہے، حکم شرع بھی یہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ویسے کرنی کی ماں روک سکتی ہے تو غوث پاک کی ماں بھی روک سکتی تھی. لیکن یہ فرق ہے، اس ماں کی عظمت کو سلام جس نے امت کو غوث پاک دیے. کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے، کاش اس ماں کے قدموں کی خاک جتنا جذبہ ہی نصیب ہو جائے. آج ہماری ماؤں کو پتا تھا بڑا بیٹا ہے، حساس بھی ہے، فکر مند بھی ہے، مخلص بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، صاحب حال کمال بھی ہے. مادرزاد ولی ہے جس نے پہلے دن رمضان کی پہلی سحری کو پیدا ہو کے سحری کو دودھ پی کے پھر افطاری کو پیا ہو اور پھر پورا مہینہ ایسے گزارا ہو. اب ماں کو تو کوئی پردہ نہیں تھا نا، اور پھر عید کے فیصلے بھی اسی کی اداؤں پہ ہو رہے ہیں. تو ماں کو تو پتا تھا یہ بچہ کون ہے اور کس مقام اور کیلیبر کا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا جاؤ، نانا کی دین کے لیے جانا چاہتے ہو، علم پڑھنا چاہتے ہو، بغداد شریف جاؤ، اور یہ 40 اشرفیاں تمہارا حصہ ہیں وراثت میں. 40 تیرے بھائی کی ہیں، 40 تیری ہیں، یہ تیرے حوالے، تیری امانت. اور بیٹا اب پیچھے کا فکر نہ کرنا، اب حشر کے دن ملاقات ہوگی. یہ اس ماں نے رخصت کیا تاکہ بیٹے کا دھیان نہ بٹے. پتہ کس کام جا رہا ہے، کس کام جا رہا ہے؟ محی الدین بننے جا رہا ہے. جس نے دین کو ایک سنت زندہ کرے تو سو شہید جو پورا دین زندہ کرے. تو پوری تیاری ہے، پوری تفصیل سے الحمدللہ مجھے موقع ملا پڑھنے کا. پھر سمجھ آئی، شرح صدر ہوا کہ غوث ہم کیا سمجھتے تھے اور غوث پاک کون ہے اور کیا ہے. 5 عباسی خلفاء کا دور الگ، علماء کو الگ، صوفیاء کو الگ، عمراء کو الگ. یہ سارے محاذ آپ نے ڈیل کیے ہیں. 90 سال اللہ نے عمر دی ہے تو حق ادا کیا اس عمر کا. اور آج تک وہ لنگر جاری ہے، کسی وجہ سے جاری ہے. آپ لوگ لنگر کا معنی دیکھیں سمجھتے ہیں، نہیں بھائی، غوث پاک کا لنگر، یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا. غوث پاک کا لنگر سلطان باہو سے پوچھو کیا ہے. شہر بغداد دے ٹکڑے منگ، جس نے چکھا ہے اسے پتا ہے غوث پاک کا لنگر کیا ہے. اور جاری ہے. آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا، ہم سے پہلوں کے سورج نکلے پھر غروب ہو گئے. آبدن علی افق العلا لا تغرب، ہمارا سورج ولایت کے آسمان پہ قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا اور لوگ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. حضور شہنشاہ بغداد غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد میں جب داخل ہوئے، ایک بوڑھا دیکھا ضعیف ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا کرا رہا، زمین پہ گرا ہوا ہے. آپ آگے بڑھے، سہارا دیا، اس میں جان آئی، ہمت آئی، پھر پکڑ کے آپ نے کھڑا کر دیا، سہارا دیا، وہ ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہو گیا بابا. اور اس نے کہا شکریہ ہے محی الدین. یہ پہلا شخص تھا جس کی زبان سے یاد آؤ، اے دین کو زندہ کرنے والے، اللہ تیرا بھلا کرے.
पापा जी आप कौन हैं? फरमाया बेटा मैं तेरे नाना का दीन इस्लाम हूं। ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। इस हाल में था दीन उस वक्त। सल्तनत भी थी, हुकूमत भी थी, दुनिया में डंका भी बज रहा था, लेकिन दीन का जनाजा निकल चुका था। जिन्होंने दीन संभालना था वही आपस में सर पटोल में लगे हुए थे। एक दूसरे पे फतवे और मुनाजरों का बाजार गर्म था, बदअकीदगी की इंतहा थी। जिसका जो दिल चाहता अपनी नफसानी ख्वाहिश के तहत दीन को ढालता था और अपनी मर्जी के मतलब बयान करता। फिर हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने गोशा नशीनी का इरादा किया था, लेकिन मेरे जद्दे करीम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम तशरीफ लाए। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, ये इतनी तैयारी तुम्हें गोशा नशीनी के लिए नहीं करवाई थी। अब मैदान में निकलो और मेरे दीन का परचम बुलंद करो, मेरी उम्मत तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। आप फरमाते हैं दोपहर जोहर से पहले का वक्त था, अभी मैं नींद और बेदारी के दरमियान कैलूला की कैफियत में था, तो मैंने देखा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मेरे पास जलवा फरोज जागते हुए। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर, ये इतना दीन जो तुमने सीखा, इतने मुआरिफ और इतना रूहानी मकाम पाया, अब मेरी उम्मत तक ये पहुंचाओ। लोगों को वाज किया करो, दर्स दिया करो कुरान का। अब गौस पाक का ताल्लुक गिलान ईरान के बॉर्डर पे है। फारसी इलाका था ना, फारसी जबान आपकी मादरी जबान थी। यहां इराक बगदाद ये अरबों का इलाका था। तो आपने अर्ज किया हुजूर मैं अजमी हूं, ये फुसहाए बगदाद के सामने जो मादरजाद अरब हैं इनके सामने खिताब व वाज से मैं झिझकता हूं। तो फिर क्या हुआ, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, और वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उस दहन अक़दस से आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब नबूवत। और मैं अब्दुल कादिर मुंह खोलो, कहते हैं मैंने मुंह खोला तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब पाक मेरे मुंह में डाला। फिर दूसरी बार डाला, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 7 बार लुआब पाक नबूवत मेरे दहन में डाल। शरह सदर हो गया, उलूम व मुआरिफ के समुंदर ठाठे मारने लगे। कहते हैं जोहर पढ़ के मैं बैठा तो लोग खुद ही मजमा बना के बैठ गए, खुद ही खल्के खुदा आ गई, कोई ऐलान नहीं, कुछ नहीं। मखलूक बैठी है कि आप कुछ हो, ये क्यों बैठ गए लोग? उनका जी हम तो आपसे कुछ सुनने बैठे। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जब मैंने खिताबत के लिए मिंबर पे बैठा, दिल किया कि अब बोलूं, समंदर ठाठे मार रहे थे, जबान नहीं चल रही थी। तो शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा बाबे मदीनतुल इल्म आए, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, ये लंगर इस दरवाजे से बैठता। तो शेर खुदा आए, शहनशाह विलायत आए, बेटा बोलते नहीं। कहा हुजूर सीना तो जोश मार रहा है, जबान नहीं चल रही। फरमाया मुंह खोलो, मुंह खोला, फिर अपना लुआब विलायत जनाब शेर खुदा मौला कायनात ने 1 बार 2 बार 3 6 बार डाल के रुक गए। कहा या जद्दी ये आपने 6 बार क्यों डाला है? हुजूर ने तो मुझे 7 बार लुआब पाक दिया। तो जनाब अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया बेटा ये मेरे आका का अदब है, हम हुजूर से गिनती में भी बराबरी नहीं करते। और आज जाहिलियत जो हमारे मिंबरों पे नाच रही है वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नबीदा आसरा मां हुसैन दी। हाय हाय हाय, और कायनात में वो आसरा पैदा ही नहीं हुआ।
رب نے بنایا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون و نظام کے خلاف ہے اور یہ رسالت سے بغاوت ہے۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو کسی بھی نام، کسی بھی آڑ اور کسی بھی چیز کے پردے میں بائی پاس کرے گا تو نیست و نابود ہو جائے گا، نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ رب نے محبوب کو بنایا ہی اس لیے ہے رحمت للعالمین۔ اے محبوب، عالمین میں جو کوئی ہے وہ تیرا محتاج ہے اور تیرے آسرے کا محتاج ہے، اور جسے جو کچھ لا ورب العرش قسم کھائی ہے اعلی حضرت نے کہ جس کو جو ملا ان سے ملا، انہیں کسی سے کچھ نہیں ملا، صرف رب سے ملا۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور یہی وہ عقیدہ اور نظریہ تھا جس پہ غوث پاک نے ساری زندگی کمپرومائز نہیں کیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور ابھی بھی ہیں، ابھی بھی غوث پاک سے اسی لیے جنگ ہے کہ بیٹا علی کا ہے اور پرچم صدیق اکبر کا اٹھائی پھرتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ کو یہی غوث پاک کا فیض تھا نا، پیر مہر علی شاہ غوث پاک کا فیض تھا، سید دیدار علی شاہ غوث پاک کا فیض تھا۔ یہ کدھر ہیں سارے؟ دائرہ اہل سنت میں ہیں۔ جماعت علی بھی ادھر، دیدار علی بھی ادھر، مہر علی بھی ادھر، بو علی بھی ادھر، داتا علی بھی ادھر، وہ سارے علی ادھر ہیں تو بڑے علی کیسے باہر ہو؟ یہ بتا رہی ہے، چین بتا رہی ہے کہ سارے علی والے بیٹھے ہوئے۔ تو علی المرتضیٰ نے جو عقیدہ دیا، افسوس یہ ہے کہ انہیں کے نام پر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ حضور غوث پاک کا خطبہ ریکارڈ میں ہے، جو خطبہ آپ دیا کرتے تھے ممبر پر، کتابوں میں لکھا ہوا ہے پورا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی خطبہ جو اہل سنت کے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے، سیدنا ابو بکر سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی ورسولہ عنہ، یار غار و مزار، جن کی عظمت کے خطبے شیر خدا نے ممبروں پہ پڑھے اور اپنی اولاد کو یہ عقیدہ دیا اور ان کی رگوں میں رچایا کہ اس امت میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صرف اس امت میں نہیں، ساری اولاد آدم میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی، سب سے افضل مرد اور سب سے اعلیٰ فرد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق نعرہ اکبر، حیدری، یا علی۔ نعرہ غوثیہ۔ یہ ہے حیدری نعرہ، ایک نعرہ حیدری ہے، ایک حیدری نعرہ ہے۔ نعرہ حیدری تو آپ سب کو پتا ہے، حیدری نعرہ میں آج غوث پاک کے لنگر کے طور پہ دے رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ شیر خدا صحیح بخاری ہے، آپ کے بیٹے نے پوچھا، گھر کے اندر پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب، محمد بن حنفیہ نے پوچھا، یہ دیکھیے جو علی المرتضیٰ سے عقیدہ چلا ہے، جس نے سنبھالا ہے وہی حیدری ہے، جس نے پیرا دیا۔ پوچھا حضور اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق، اس کے بعد فرمایا عمر بن خطاب، اس کے بعد فرمایا عثمان ذو النورین۔ وہ بیٹے تھے نا تو آگے نہیں پوچھا، دوسروں کے نام لے جا رہے ہیں۔ اب بیٹے کے ایک اپنا دیکھیے، نسب اور چیز ہے، شریعت اور چیز۔ تو جو شریعت میں ڈنڈی نہ مارے نسب کے نام پر، اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اسے غوث العظم کہتے ہیں، اسے داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ، میں نے بزرگوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو ڈائریکٹ دیکھا، وہ بھی یہی بات میں سنا رہا تھا اور اسی پہ میں خطاب کو سمیٹتا ہوں۔
دیکھنا ہی ہے نا، نہیں تو وہ آنکھیں دیکھ لو، یہی ہے اصل بات، سارا نقطہ لبے لباب یہی ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام مجمع میں ہندوستان میں کم ایسے بزرگ ہوئے جتنے آپ کے مرید تھے، حلقہ ارادت تھا، کم پیروں کے اور بزرگوں کے ہوئے۔ آپ مجمع عام میں کہتے تھے، لاکھوں کے مجموع میں کہتے تھے، میں جماعت علی شاہ علی دا پتر، میرا عقیدہ ہے ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اب بولو کوئی قادری بیٹھا ہے؟ ابو بکر دا، ابو بکر دا، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور یہ ہے عقیدہ جو انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی آل کو، اپنے مریدوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے مقتدیوں کو سکھایا۔ تحریک ختم نبوت کا بانی، تحریک ناموس رسالت کا بانی، اور تحریک عشق مصطفیٰ کی بنیادیں رکھنے والا یار غار و مزار ہے۔ اس لیے شیر خدا نے اپنی اولاد کو بھی کہا کہ کہیں اولاد ہونے کی وجہ سے ڈنڈی نہ مار۔ تو اہل بیت اطہار کی عظمتوں پہ ہمارے ماں باپ اور نسلیں قربان ہو جائیں، انہوں نے پہرے دیے ہیں، اور میرے اس پہ خطابات ہیں، وہ اٹھا کے دیکھ لیں پوری تحقیق اور حوالہ جات کے ساتھ۔ اور ہم تو نقشبندی ہیں، ہمارے امام اور جعفری ہیں الحمدللہ۔ امام جعفر صادق نے کہا ولدنی الصدیق مرتین، کہتے تمہیں تو صدیق سے ایک نسبت ہے، مجھے ابو بکر صدیق سے دو نسبت ہے، میں دو نسبتوں سے صدیق اکبر کا بیٹا ہوں۔ یہ نہیں لوگوں کو پتا، اگر سیدوں کا دادا علی ہے تو سیدوں کا نانا صدیق اکبر ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ یہ صدیق اکبر کی پوتی ہے، اور امام قاسم بن محمد جو ہمارے شجرے میں اوپر آتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے نانا جان ہے، اور آپ کے مرشد بھی ہیں، اور آپ کے شیخ و استاد بھی ہیں، اور یہ صدیق اکبر کے پوتے ہیں۔ تو یہی جعفری نسبت غوث پاک کی طرف آ رہی ہے نا۔ حضور غوث پاک کی ماں کی طرف سے جعفری ہیں، باپ کی طرف سے حسنی ہیں، حسن المثنی اور عبداللہ المحض کی اولاد ہیں۔ آپ کے جد پاک ہیں حضرت سیدنا عبداللہ المحض بن حسن مثنی بن حسن مجتبی بن علی المرتضی۔ یہ پہلا بچہ اس امت میں ہے جو حسنی حسینی ہے، پہلا شہزادہ اس امت میں حسنی حسینی پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت امام عبداللہ المحض۔ محض اس لیے کہتے ہیں خالص سید، کہتے ہیں پاسدہ سونا، کیوں؟ جس کے والد امام حسن کے لال ہیں اور جس کی والدہ امام حسین کی نورین ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین، اور ادھر حسن بن حسن، حسن مثنی یعنی حسن ثانی۔ تو یہاں سے شجرہ چل کر غوث پاک تک آیا ہے، اور جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ بھی غوث پاک تک پہنچا، تو آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے۔ پھر عقیدہ کیا بنایا؟ پیر نصیر صاحب گولڑے والے، وہ بھی سید غوث پاک کی اولاد ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں، جو تنگ ذہن ہو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ علی سے پوچھ کہ کتنا عظیم تھا صدیق، کہتے ہیں صدیق کی شان پوچھ رہی ہے تو علی سے پوچھ۔ جناب شیر خدا نے جو عقیدہ دیا تھا وہی حضور غوث پاک نے لیا، اور ساری زندگی پھر وہ فیض پہنچایا، اور اپنے نانا کی سنت پہ رہے، طریق محمدی اور مشرب محمدی علیہ السلام پہ رہے، اور فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اتنے بڑے مرتبہ
مرتبے پہ ہو کے بھی غوثیت کے مقام پہ اپنے مریدوں میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یار میں نے غوث پاک کو تو نہیں دیکھا، پر میں نے وہ آنکھ دیکھی ہے جس نے جلوہ غوثیت دیکھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خلیفہ اعظم ہیں سلسلہ سہروردیہ، اور شیخ شہاب الدین سہروردی خواجہ صاحب کے مرشد ہے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے، اور وہ آخری قابل فخر امام طریقت ہیں جنہوں نے نوجوانی میں حضور غوث پاک کا دیدار بھی کیا، آپ کی صحبت بھی پائی، آپ سے فیض بھی لیا، اور غوث پاک نے بشارت بھی دی انت آخر المشہورین فی العراق، فرمایا عراق کے ان ولیوں میں جن کا ڈنکا کائنات میں بجے گا اس میں سے آخری تم ہو۔ نوجوان تھے نا، آپ فرماتے ہیں بڑا مجھے علم کا بڑا شوق تھا، اور منطق کا تو پھر کمال تھی، لاجک کا، سائنس کا، حکمت کا، فلسفے کا بڑا جنون تھا۔ تو میرے چچا اور میرے شیخ حضرت شیخ عبدالنجیب عبدالقاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ نوجوان بھتیجا مرید آگے اس نے سلسلہ سنبھالنا ہے، مسند سنبھالنا۔ پیروں کو مشائخ کو یہ فکر ہوتی ہے تو یہ کدھر جا رہا ہے، یہ فلسفے اور منطق کی دنیا میں جا رہا ہے، نور چھوڑ کے ظلمت کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ تو عین جوانی میں کہتے ہیں مجھے ایک دن کہا کہ آج میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک شیخ سے ملانے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ شیخ ان کا، وہ یہ ہے، وہ ہے، بڑا اچھا چلو۔ اب یہ جو منطقی آدمی، لاجک کا آدمی، سائنس کا آدمی ہے، وہ اور نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ دیکھ لیں گے وہ کتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں، کوئی 2 4 6 مسئلے کہتے ہیں منطق کے، فلسفے کے، ادب میں نے تیار کر لیا کہ میں پوچھوں گا ان سے، پتہ لگے گا کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ نوجوانی میں ویسے ہی بندے کو جوش جنون ہوتا۔ کہتے ہیں جب پہنچے اور میں نے جلوہ غوثیہ دیکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ بھی صدیقی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی بھی صدیق اکبر کی اولاد ہے، نام عمر ہے، نام شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی۔ تو صدیقی خون ہو تو پھر محمدی خونی کی طرف جائے۔ تو جب پہنچے تو کہتے ہیں حضور غوث پاک کی ہیبت و جلالت ایسی تھی کہ مجھے مسئلہ پیش کرنا خود کو سنبھالنے مسئلہ بن گیا۔ اتنی صاحب جلالت ہستی، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ غوث پاک کی حیبت ہی ہوتی تھی۔ یہ جو مجمع ہوتا تھا نا آپ کا 70,000 کا مجمع، تو ایک دوسرے کے سانس چلنے کی آواز بھی لوگوں کو آ رہی ہوتی تھی۔ یہ آپ کی پن ڈراپ سائلنس، یہ تو چیزیں تھی نہیں نا۔ تو غوث پاک کا اپنا ہی جو غوثیہ وائس تھی، سبحان اللہ، ہو 70,000 میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سن رہا ہے، پہلا بھی ویسے ہی سن رہا ہے۔ کسی لاؤڈ سپیکر کی مکبر کی ضرورت، ورنہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، مستقلی کھڑا کرتے تھے کہ ادھر کسی نے واز کیا تو آگے اگر مجمع زیادہ ہے تو ایک بندہ آگے، پھر اس سے آگے ایک اور کھڑا ہے اگر زیادہ لوگ ہوتے۔ لیکن غوث پاک کی کرامت تھی کہ آخری بندہ بھی ویسے۔ جب آپ پہنچے اور آمنا سامنا ہوا تو کہتے ہیں جب میں بیٹھا اور غوث پاک نے ایسے میری طرف دیکھا، سینے سے کہا حضور یہ بھتیجا ہے، نوجوان ہے، بڑا فاضل عالم ہے اور بڑا عشق و علمی شوق ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں زیارت کے لیے لایا ہوں۔ تو آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ کہتے جب انہوں نے یوں اپنا ہاتھ کیا نا تو مجھے الف بے حروف تہجی بھی بھول گئے سارے۔ مسئلہ پوچھنا تو دور کی بات ہے، میں الف با تا سا حروف ابجد بھی بھول گیا، اور میں پھر گم تھا اندر میرے کے حال کے۔ بندہ یہ بھی بھول جائے تو وہ بیچارہ تھا اتنا بڑا فاضل ہو، ماہر ہو۔ تو کہتے ہیں پھر آپ نے نگاہ فرمائی اور مسکرائے، تبسم کیا اور پھر دستے غوثیہ میرے سینے میں۔
जो कुछ गया था वो भी आ गया और जो था ही नहीं वो भी आ गया। वो कहते हैं मैं कदमों में गिर के बोसा दिया हुजूर। बस उस दिन काया पलट हुई। सिलसिला सोहरवर्दिया की बुनियाद नहीं पड़ी और उस पाक की निगाहों से। तो आपने फरमाया लोगों हमने गौस पाक को तो नहीं देखा लेकिन वो आंखें देखी हैं जिन्होंने गौस पाक को देखा है। तो ये जो देखना है ना, इकबाल कहते हैं गुलजारे हस्तो खूद न दीवाना वार देख है देखने की चीज इसे बार बार दे और दम दे न जाए हस्ती ना पायदार दे आया है तू जहान में मिसले शराब दे। एक स्पार्क नहीं होता है चिंगारा यूं चमक के बुझ जाता है। टोटल जिंदगी इतनी है सूफियों की नजर में, दरवेशों की नजर में टोटल एक स्पार्क है, दूसरी चांस नहीं है इसमें। दूसरे स्पार्क का चांस बस एक ही बार इसमें चमकना है। तो फरमाया इतनी रोशनी है जितना देखना है देख ले और अगर उसे नहीं देख सका तो उसके किसी देखने वाले को देख ले, इसमें भी बड़ा कुछ मिल जाता है। तो अल्लाह हमें देखने की भी तौफीक दे और सही सुनने की भी तौफीक दे।